بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فہد ہے اور میں کئی سالوں سے دبئی میں نوکری کر رہا تھا۔ پردیس میں تنہائی کا عذاب کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بات ہم پردیسی ہی جانتے ہیں، اور میں تو پردیس میں رہ کے دن رات اپنی بیوی کی فکر میں گھلتا رہتا تھا۔ میری اماں کی وفات کے بعد سے وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میری اور فرحت کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ہماری محبت فیس بک پر شروع ہوئی تھی، اور جب میں چھٹی پر پاکستان گیا تو میں نے اسے شادی کر لی۔ نوکری کی خاطر مجھے دوبارہ واپس دبئی پہنچنا تھا، اس لیے میں شادی کے مہینے بھر بعد اسے اماں کے پاس چھوڑ کر دبئی آ گیا تھا۔ میری اماں کافی سالوں سے میرے بغیر اکیلے رہ رہی تھی۔ جب میری بیوی فرحت شادی ہو کر ان کے ساتھ رہنے لگی تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ فرحت نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں کو بہت ساری بیماریاں ہیں اور وہ کئی قسم کے دلی عارضوں میں بھی مبتلا ہے، اور مجھ سے اپنی بیماریوں کی باتیں چھپاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں ہٹی کٹی ہے اور اکیلے بالکل ٹھیک زندگی گزار رہی ہے۔ فرحت نے ہی مجھے بتایا کہ اماں میری پریشانی کا سوچ کر مجھے کچھ نہیں بتاتی، اس لیے میں بھی ان سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ فرحت نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور پھر اس نے اماں کے علاج کے لیے مجھ سے مزید پیسے منگوائے اور اماں کا علاج شروع کر دیا۔ فرحت پابندی سے مجھ سے فون پر رابطے میں رہتی اور اماں کی طبیعت کے بارے میں مجھے بتاتی۔ میں خوش تھا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جسے میری ماں کا بہت زیادہ خیال ہے۔ جب بھی میں اپنی ماں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تو پتہ چلتا کہ اماں سو رہی ہیں، اور فرحت ویڈیو کال پر میری سوتی ہوئی ماں مجھے دکھا دیا کرتی اور مجھے اطمینان ہو جاتا۔ میری شادی کو یہ چوتھا مہینہ تھا۔ میں دفتر میں اپنے کاموں میں مصروف تھا، جب ہی میرے دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ تیرے گھر سے فون آیا ہے تو میں فوراً کام کاج چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف بھاگا۔ میں دبئی کی جس کمپنی میں ملازمت کیا کرتا تھا وہاں دوران ملازمت موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے دن کے اوقات میں جب بھی گھر سے فون آتا دفتر کے نمبر پر ہی آتا، لیکن دن کے اوقات میں فون کسی بہت ہی ضروری بات کے لیے آیا کرتا تھا، اور اسی لیے میں گھبرا کر دوڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے فرحت کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ فہد، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اماں کا انتقال ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تم بس واپس آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے غصے میں اسے ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں 4 مہینے پہلے ہی اپنی ماں کو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آیا تھا۔ میں مانتا تھا کہ وہ بیمار تھی، لیکن اس قدر بیمار تو نہ تھی کہ یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں تو اپنے آپ پر سے قابو کھو بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر گر گیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے جیسے تیسے سنبھالا، کمپنی کے مالک سے بات کی اور مجھے ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی۔ میں اگلی ہی فلائٹ سے گھر لوٹا تو اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھ کر زار و قطار ہونے لگا۔ میں اتنا بد نصیب تھا کہ اپنی ماں سے آخری ملاقات بھی نہ کر پایا تھا۔ میں تو بس پردیس میں رہ کر پیسے کماتا اور ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کرتا۔ وہ یہاں کیا کرتی تھیں، کیا حالات تھے، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اگر فرحت مجھے ان کی بیماری کے بارے میں نہ بتاتی تو شاید میں اب بھی غافل ہی ہوتا۔ فرحت نے مجھے بہت مشکلوں سے مجھے سنبھالا، اور جب ایک ہفتے بعد مجھے واپس دبئی جانا تھا میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب میں فرحت کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ دوسرے شہر سے شادی ہو کر آئی تھی، اس کا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے شہر بھی بس ایک بھائی تھا جسے فرحت کی کوئی خاص فکر نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے میکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور میں بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کو تالا لگے۔ میرا بس چلتا تو میں اسے بھی اپنے ساتھ لے آتا، مگر میں خود کمپنی کی طرف سے دیے گئے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ہی رہا کرتا تھا، جہاں میرے ساتھ 9 لڑکے اور رہائش پذیر تھے۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا کر دبئی کی مہنگی ترین زندگی افورڈ کر سکتا۔ میرا خیال تھا کہ میں کچھ ہی عرصے میں اتنا پیسہ کما کر یہاں بھیج سکتا ہوں کہ ہم دونوں ساری زندگی آرام سے کوئی کاروبار کر کے یہاں گزار کر لیتے، اور پھر مجھے کبھی دوبارہ پردیس کاٹنے نہ جانا پڑتا۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا اور ایک گارڈ کو اپنی بیوی کے لیے مقرر کر دیا، اور اماں کی بجائے سب کچھ فرحت کے نام پر کر دیا تاکہ وہ آسانی سے بینک سے میری بھیجی ہوئی رقم حاصل کر سکے۔ میں نے فرحت سے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم بھیجوں گا جسے وہ جمع کرتی رہے، اور پھر کچھ عرصے بعد میں دبئی کی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں آ کر کوئی کاروبار کھڑا کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے احتیاطاً فرحت کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے بھی ڈلوا دیے تھے، لیکن جب اسے چھوڑ کر جانے کا وقت آیا تو اتنا کچھ کر کے بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ بہت سی فکریں دل میں لیے دبئی چلا آیا تھا۔ جب بھی کام سے فارغ ہوتا تو فرحت کو فون کرتا، لیکن کبھی وہ بات کر پاتی تو کبھی کاموں میں مصروف رہتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت تھکی لگتی تھی، ایسا لگتا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو۔ میرے پوچھنے پر وہ کچھ نہ بتاتی، اور پھر ایک دن اچانک ہی فون آیا اور مجھے ایسی خبر ملی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کے انتقال کو تو یہ تیسرا ہی مہینہ تھا، اور ایک دفعہ پھر میری زندگی الٹ کر رہ گئی تھی۔
یہ فون میرے سالے کا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ فرحت کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھے اور پھر پتہ چلا کہ اس کے گردے پوری طرح ناکام ہو گئے۔ وہ باقاعدگی سے علاج کروا رہی تھی لیکن شاید موت ہی اس کے نصیب میں تھی۔ اپنے سالے کی بات سن کے میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ فرحت کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے اس سے اپنی محبت سے شادی کی تھی اور بڑی مشکل سے اپنی ماں کو شادی پر راضی کیا تھا۔ پے در پہ ملنے والے صدمات نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ اس دفعہ مجھے میری کمپنی نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا کیونکہ 2 مہینے پہلے ہی تو میں چھٹی لے کر گیا تھا اور دبئی کے قوانین بڑے سخت تھے۔ یہاں نوکری میں بار بار چھٹی کا ملنا اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور بیوی کی آخری رسومات کے لیے لوٹ آیا۔ لیکن یہاں پہنچ کر مجھے ایک اور دھکا لگا۔ گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ بیگم صاحبہ کو دفنا دیا گیا ہے اور ان کے گھر والے واپس دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میری واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا۔ میں نے غصے میں اپنے سالے کو فون میں لایا تو وہ کہنے لگا کہ وہ اتنا عرصہ میرے انتظار میں نہیں کاٹ سکتا تھا، اسے اپنی نوکری پر واپس آنا تھا، اسی لیے اس نے تدفین کی اور واپس لوٹ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں پوری طرح بکھر چکا تھا۔ اپنی ماں سے آخر وقت میں بات نہ کرنے کا غم تھا تو اپنی بیوی کو تو میں شکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں چکر کھا کر گرنے ہی والا تھا کہ گارڈ نے مجھے سنبھالا اور میرے کمرے تک مجھے پہنچا دیا۔ گھر بالکل سونا پڑا تھا۔ آج تک میں نے اپنے گھر میں ایسی وحشت محسوس نہ کی تھی۔ جہاں نظر اٹھاتا مجھے فرحت کی یادیں ستاتی۔ میری اماں کا کمرہ بھی بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری تو دنیا ہی الٹ گئی تھی، نہ ماں رہی تھی نہ محبت کرنے والی بیوی۔ میں جاتا تو کہاں جاتا، نوکری بھی میں چھوڑ آیا تھا۔ میری ہستی کھیلتی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے سالے کو دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی تاکہ تفصیل سے پوچھ تو سکوں کہ آخر فرحت کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ گئی اور پھر اس کی تدفین کس قبرستان میں ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا۔ میں کم سے کم اس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی تو کر آؤں، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ جس کرائے کے گھر میں رہا کرتا تھا اسے چھوڑ کر کہیں اور جا بسا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا روگ لگا تھا کہ میں نے سب سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی۔ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میرا گارڈ آ کر مجھ سے کھانے پینے کا پوچھ لیتا۔ اس کا نام مزمل تھا اور وہ بہت مہربان تھا۔ کبھی میں اسے منع کر دیتا تو وہ کبھی خود ہی زبردستی مجھے کھانا لا کر دے دیا کرتا۔ مجھے پاکستان آئے 15 دن گزر گئے تھے لیکن میری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخری دیدار نہ صحیح لیکن اگر مجھے اپنی بیوی کی قبر کی مٹی ہی مل جاتی تو شاید مجھے قرار آ جاتا، لیکن میں تو اس سے بھی محروم تھا۔ مجھ جیسا بدنصیب شخص شاید ہی کوئی اور ہو سکتا تھا۔ 15 دن بعد میری حالت کچھ سنبھلی تو میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اپنی ماں کے تکیے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرا سارا وجود شدید بخار میں تپ رہا تھا اور میں بالکل بے حال تھا۔ میرا گارڈ کسی کام سے میرے پاس چلا آیا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں روتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنی ساری جوانی لگا کر تنہا پالا تھا کیونکہ میرے ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنی ماں کے پاس آخری لمحات میں موجود نہیں تھا۔ یہی دکھ مجھے جینے نہیں دیتا۔ بہت محبت سے اپنی بیوی کو رخصت کروا کر لایا تھا۔ وہ میری ذمہ داری تھی لیکن میں پیسے کی خاطر اسے بھی چھوڑ کر گیا اور دیکھو وہ بھی مجھ سے جدا ہوگی۔ یہ سب شاید میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور یہیں رہتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرا دکھ دیکھ کر وہ گارڈ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مالک خدا کے واسطے خود کو سنبھالیں اور اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ جانے والوں کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی ختم کر لینا کوئی عقل مندی تو نہیں، لیکن مجھ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ مالک آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ اس کے گھر کی دیواروں پر جا بجا میری بیوی کی تصاویر موجود تھی جس میں وہ مزمل کے ساتھ بڑے ہی بے باک انداز میں کھڑی تھی اور میں حیرت سے ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے میں نے مزمل کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے، تم کون ہو اور میری بیوی کے اس قدر قریب کیوں موجود ہو؟ کمزوری اور غصے سے میرا سانس اکھڑ رہا تھا۔ مزمل نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ مالک میں سب کچھ بتاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ خود بھی میرے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کوئی 28 سال کا لڑکا تھا جسے آج میں پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا میری بیوی کے ساتھ اس قدر بے تکلفانہ انداز مجھے جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا تعلق رہا تھا۔ مزمل نے آہستہ سے مجھے بتانا شروع کیا
کہ وہ اور فرحت ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہ شروع ہی سے فرحت سے بہت محبت کرتا تھا۔ فرحت نے بھی ہمیشہ اس کی محبت کا خیر مقدم کیا اور اس کے محبت کے جواب میں فرحت نے باقاعدہ اس سے اظہار محبت بھی کیا۔ لیکن پھر اچانک ہی فرحت کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ وہ کالج جانے لگی تو اس کی سوچ، رہن سہن اور بات چیت میں بہت فرق آ گیا۔ وہ ہمیشہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی، بڑی بڑی باتیں کرتی۔ اسے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا تھی جس سے شادی کر کے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس کی فیملی میں صرف ایک بھائی تھا اور وہ بھی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت دور تھے، اس لیے فرحت پر روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے فرحت کے لیے رشتہ بھیجا تو اس نے میری سالوں کی محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ مجھ جیسے غریب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس انکار نے جہاں میرے ماں باپ کی عزت کو دھچکا پہنچایا تھا، وہیں میری محبت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ساری تصاویر ان دنوں کی ہے جب وہ میری محبت کے گن گایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا، مگر میں اس کی یادوں سے نہ نکل سکا اور اس کے غم میں گھلنے لگا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس سے کہا کہ میں اس کے لیے بہتر مستقبل حاصل کر لوں گا، لیکن وہ تو راضی ہی نہ ہوئی۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے کسی دبئی کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکے کو اس نے فیس بک پر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ لڑکا اس کی خوبصورتی اور میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ جس طرح اس نے مجھے اتنے سال اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا کر رکھا تھا، بالکل اسی طرح اس نے اس لڑکے کو بھی پھنسا لیا تھا، اور وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کرنے یہاں چلا آیا تھا۔ فرحت نے نہ صرف اس سے شادی کی بلکہ حق مہر کے نام پر لمبی چوڑی رقم بھی وصول کی اور کافی ساری جائیداد بھی اپنے نام لکھوا لی۔ اور اس کے بعد جب وہ لڑکا واپس چلا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد اسے خلا کے پیپر بھجوائے اور اس سے جان چھڑا لی۔ مزمل کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لی اور کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی خلا نہیں لی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اس نے آپ سے خلا نہیں لی، میں تو آپ کو اس کے پہلے شوہر کا قصہ سنا رہا ہوں۔ آگے اور بھی بہت کچھ ہے سنانے کے لیے، آپ ذرا تسلی تو رکھیے۔ پہلے شوہر کا قصہ، اس جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں فرحت کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا؟ محبت کے وہ دعوے جو وہ مجھ سے کیا کرتی تھی، کیا وہ سب جھوٹ تھے؟ مزمل نے بتایا کہ اس کی خلا ہوئی تو مزمل کو دوبارہ سے اپنے لیے راستہ نظر آنے لگا۔ وہ پھر اپنی محبت کی فریاد لے کر فرحت کی چوکھٹ پر گیا تو فرحت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا وہ اب صرف ایسے ہی لوگوں سے شادی کرے گی جو پردیس میں رہتے ہیں اور یہاں صرف اپنی کمائی بھیجا کرتے ہیں۔ فرحت کافی امیر ہو چکی تھی، اس نے اپنے دبئی والے شوہر سے بہت کچھ لوٹا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس نے دوبارہ سے کسی نئے لڑکے کو پھنسا لیا تھا۔ پرانا محلہ چھوڑ کر وہ نئی جگہ شفٹ ہو گئی، لیکن میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ جہاں چاہتی میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اس کی محبت نے مجھے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس بے وفا کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرحت نے ایک اور ایسے لڑکے سے شادی کر لی جس کی صرف ایک بہن یہاں تھی اور وہ بھی شادی شدہ۔ وہ لڑکا جب واپس آیا تو اس نے بھی فرحت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے زیور کے نام پر لاکھوں روپے کا سونا چڑھا دیا اور پھر اس کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد فرحت نے پھر اس سے بھی اپنے راز سے الگ کر لیا۔ اسی طرح اس نے 2 شادیاں کی اور ان دونوں شوہروں سے بھی وہ اپنے راز سے الگ ہی کرتی چلی گئی۔ کسی کو خلا کے پیپر بھجوائے تو کسی کو بنا بتائے غائب ہوگی۔ وہ جن لڑکوں سے شادی کرتی ان کے گھر والے تو پہلے ہی فرحت کے خلاف ہوتے، اس لیے جب وہ انہیں چھوڑ کر فرار ہوتی تو گھر والے بھی کوئی ایکشن نہ لیتے اور اس طرح فرحت بہت سا پیسہ لوٹ چکی ہوتی۔ اس نے 4 شادیاں کر لی تھیں اور پھر 5ویں شادی اس نے آپ سے کی۔ آپ کو بھی فیس بک پر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ شادی کر کے آپ کے گھر پہنچ گئی، لیکن آپ کی ماں ایک سمجھدار عورت تھی۔ وہ پہلے ہی دن فرحت کے طور طریقے جان گئی تھی۔ انہوں نے فرحت پر بہت ساری پابندیاں لگانا شروع کی اور پیسے کے نام پر صرف ضرورت کا خرچ دینا شروع کر دیا۔ یہ بات فرحت سے برداشت نہ ہوئی کیونکہ اس بار اسے اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے فرحت نے بڑی چالاکی سے آپ کی ماں کو آہستہ آہستہ دوائی دینا شروع کی اور ان دواؤں سے کچھ ہی عرصے میں آپ کی ماں کا نیند میں ہارٹ فیل ہو گیا تھا اور وہ گزر گئی۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب آپ نے مجھے اپنے بنگلے پر گارڈ رکھا اور خود دبئی چلے گئے تھے۔ یہ اتفاقاً تھا یا قسمت کہ میں فرحت کے پیچھے پیچھے جب اس شہر میں آیا تو یہاں میں نے گارڈ کی نوکری کر لی اور جب آپ نے گارڈ کی تلاش شروع کی تو میں ہی آپ کے بنگلے کا گارڈ بن کر آ گیا۔ مجھے پاس پڑوس سے آپ کی والدہ کے اچانک کا انتقال کا پتہ چلا تو میں نے پر دباؤ ڈال کر اس سے ساری حقیقت جان لی تھی۔ فرحت نے آپ کی ماں کو جان سے مار دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا سارا زیور اپنے قبضے میں لے لیا، سارا پیسہ اکاؤنٹ سے نکلوایا اور آپ کو یہاں پوری طرح کنگال کر دیا اور پھر اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچا کر فرار ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ اس بار بھی اس کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑوں گا اور اس کا سچ بتانے کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا، اور شاید ایسا ہی ہوتا، لیکن مجھے آپ کا انتظار تھا کہ آپ آتے تو میں بنگلے کی چابیاں آپ کے حوالے کر کے جاتا، لیکن جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو میں آپ کو چھوڑ کر نہ جا سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ سنبھل جائیں گے، لیکن آپ تو بالکل ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔
جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ آپ ایک بے وفا کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ آپ کی بیوی فرحت زندہ ہے اور وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں کسی نئی پردیسی کو اپنا نشانہ بنانے میں مصروف ہوگی۔ یہی اس کا کام ہے اور یہی سب اسے آتا ہے۔ آپ کی دولت اور آپ کی ماں کے زیورات کی خاطر اس نے آپ کی ماں کی جان لے لی، تو سوچئے وہ کس قدر سنگ دل ہوگی۔ کاش کہ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو وہ یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بار اس قدر حد سے تجاوز کر جائے گی۔ آپ کیسے ایسی لڑکی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر سکتے ہیں جس نے آپ سے پہلے بھی 4 شادیاں کر رکھی ہیں؟ اس کا بھائی بھی اس سب میں برابر کا ملوث ہے، وہ بھی بہن کے اس حرام کے پیسے پر عیش کرتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کے پیچھے نہ چلے آئیں۔ مزمل کی باتوں نے مجھ پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے کس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا جس نے بیوی بن کر مجھے ناگن کی طرح ڈسا تھا، میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، میری زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ کر فرار ہو گئی تھی اور مجھے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ مزمل مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو میری طرح ہی فرحت کا ڈسا ہوا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، وہ میرے ہی بنگلے پر گارڈ کی نوکری کرنے لگا۔ میں نے یہی نوکری تلاش کر لی، میرا بینک اکاؤنٹ خالی پڑا تھا، میری ماں کے زیورات تھے اور نہ ہی باقی کوئی پیسہ۔ آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے صبر دے دیا تھا اور پھر مزمل کا ساتھ میرے لیے غنیمت بن گیا تھا۔ وہ گارڈ سے کہیں زیادہ میرا دوست بن چکا تھا۔ میری ایمانداری اور محنت نے مجھے بہت ترقی دلوائی تھی اور کچھ ہی عرصے بعد میں اپنے ہی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میں فرحت کو بھی بھولنے لگا تھا۔ مزمل نے اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے دیا تو میں نے باخوشی اس کی سیدھی سادی نیک بہن سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں پوری طرح خوش ہو چکا تھا اور پھر ایک دن ایک عورت پوری طرح چادر میں لپٹی میرے دروازے پر آ گئی۔ اتفاقاً میں اس وقت گھر سے نکل ہی رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میں اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے جب پکارا فرحت تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگی اور پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی اور وہ کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے ایڈز جیسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ پیسے کمانے کی ہوس میں وہ نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اب نہ ہی اس کی صحت بہتر ہے اور نہ ہی کوئی اسے شادی کا خواہش مند۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ مجھے دعائیں دیتی واپس لوٹ گئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے، یہاں ہر کسی کو اپنے عمل پر مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب تو بعد میں بھگتنا ہوگا، پہلے دنیا میں ہی مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں فرحت جیسی لڑکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جو پیسے کی ہوس میں اپنے گھروں کو اجاڑ دیتی۔ میری پیاری بہن بیٹیوں، خدا اپنی عزتوں کا خیال رکھے، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ پیسے سے کہیں زیادہ اہم وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔